ہمارے سے تربیلا کی جو بجلی ہے وہ 1 روپے اوسطاً یونٹ پہ بنتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اس کو بیچتی ہے 13 روپے پہ. ہمارا کلیم یہ ہے کہ 13 روپے پہ جو آپ بیچتے ہیں 12 روپے یہ اس کی جنریشن کاسٹ ہے. یہ 12 روپے جو ہے ہمارا پر یونٹ ہے، ہمارا پروفٹ ہے. دوسری طرف سسٹم میں آئی پی پیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے تھرمل اسٹیشن ہے، اور اب ریسنٹلی ایک کول بھی پنجاب نے لگایا ہے جس کے ٹیرفز آ رہے ہیں تقریباً، بعض ایسے ہیں جس کے 35-40 روپے فی یونٹ بھی ان کے جنریشن کاسٹ آتی ہے. تو یہ ہمارا جو ہائیڈل پاور ہے یہ سارے سسٹم کو سبسیڈائز کرتا ہے، اور وہ 25 اور 30 روپے کی جو بجلی بنتی ہے وہ کم ہو کے اس کے 13 روپے پہ گورنمنٹ بیچتی ہے. تو ہمارا کلیم یہ ہے، اور اے جی این قاضی فارمولا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ 12 روپے جو ہے یہ ہمارا منافع ہے پر یونٹ، اور جتنے یونٹس تربیلا، ورسک، گولن گول، الائی خوڑ، دوبیر خوڑ، یہ سارے جو پروجیکٹس بناتے ہیں اس سے بنتا ہے 2016-17 میں تقریباً 128 ارب روپے. یہ ہمارا کلیم ہے. فیڈرل گورنمنٹ اب تربیلا 4 بھی بن گیا ہے، باقی پن بجلی گھر بھی آ گئے ہیں، تو اب ہمارا کلیم تقریباً 150 بلین روپے سالانہ کا بنتا ہے. تو یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ اپنے کلیمز ڈالے ہیں، اس پہ نیگوشیشنز ہوئی ہے. ایک کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی تھی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کے سربراہی میں، اس نے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. تو یہ ہے مختصر. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں، پچھلی پی ٹی آئی حکومت جو تھی اس صوبے میں، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں، اس وقت کا جو ہمارا وزیر اعلیٰ تھا پرویز خٹک، اس نے یہ ایشو تقریباً 25 سال کے بعد اس نے اٹھایا، اور یہ ایشو جو ہے یہ دفن ہو چکا تھا. سکسیسو گورنمنٹس آئی، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. پچھلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یہ اس نے اٹھایا، اس کو زندہ کیا، سی سی آئی میں لے گیا، بار بار لے گئے، اور اپریل 2018 میں سی سی آئی نے پھر یہ کمیٹی مقرر کی کہ یہ کمیٹی اس چیز کا جائزہ لے اور اماؤنٹ ورک آؤٹ کرے کہ کتنی اماؤنٹ ہماری بنتی ہے. تو اس کمیٹی نے اس کو ایگزامن کیا. اب ریسنٹلی اس کمیٹی نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، تقریباً 14-15 میٹنگز کر کے، اور انہوں نے اپنی یہ رپورٹ پیش کر دی ہے کہ یہ واضح طور پہ ہماری یہ جو کیلکولیشنز ہے کے پی کے گورنمنٹ نے جو کی ہے، جو کہ میں نے کہا 2016-17 کی 128 بلین سالانہ جو بنتی ہے، وہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جو ہے کرنٹ ڈاکٹر جان زیب خان، یہ اس نے بالکل ان ایکویوکلی اور کلیئرلی ڈٹرمن کر دیا کہ یہ بالکل کے پی کے کی ورکنگ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہے؟ دیکھیں، یہ 1973 کے آئین میں ہے. 1973 سے لے کے اب 2020 ہے. یہ تقریباً کتنے ہو گئے؟ یہ تقریباً آلموسٹ 60 سال ہو گئے، 50 کی یہ ایشو چلا آ رہا ہے. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ 50 سال کا مسئلہ جو ہے وہ 4-5 مہینوں میں حل ہو جائے گا، ذرا نامناسب ہے. ابھی ہیں دونوں گورنمنٹس کمیٹڈ ہے اس پہ کہ یس، کے پی کے کا یہ حق بنتا ہے. اب ہم اس کو ورک کر رہے ہیں کہ یہ 128 بلین روپے کن کن مد سے ہم لے کے اس صوبے سے. میرا خیال ہے وفاق یہ تو اس طریقے سے بات نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے اور ہم کہاں سے دیں آپ کو پیسے. وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی مالی مشکلات جو ہے اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ ریڈیلی اویلیبل یہ پیسے نہیں کہ کسی جیب سے نکال کے ہم آپ کو دے دیں. یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مسئلے مسائل ہیں. انکار نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کا انکار ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ نے اس بات کو اگنور کرنا ہے.
ہماری پروونشل کیبنٹ، ہمارا چیف منسٹر جو ہے بہت کلیئر، ہم سب اس پہ بہت کلیئر ہے، کیٹیگوریکلی ہے کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس سے ہم نے کسی صورت میں اور کسی طریقے سے دستبردار نہیں ہونا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے موڈیلٹیز نکالیں کہ یہ کہاں کہاں سے یہ پیسے نکلے۔ یہی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی یہی انٹینشن ہے، یہ ارادہ ہے کہ ہم مل کے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں سے ہم یہ پیسے آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ اب ہم دوسرے سٹیج میں پہنچ گئے۔ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ اماؤنٹ ہی نہیں ڈیٹرمن ہو رہا تھا کہ کتنا اماؤنٹ ہے، اب تو اماؤنٹ ڈیٹرمن ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے طریقے نکالنے ہیں کہ یہ پیسے ہم آؤٹ آف دی باکس کسی طریقے سے یہ نکالیں، اور اس ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے کہ یہ کچھ آپشنز ہیں جس کو اب ہم ایکسپلور کر رہے ہیں۔ تو 50 سال کا مسئلہ 5 مہینوں 8 مہینوں میں نامناسب ہے کہ یہ امیجیٹلی، لیکن حل کی طرف جا رہا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کو حل کرنا ہے اور ہم نے بھی اس کو حل کرنا ہے۔ ہمارا آئینی حق ہے، اس سے ہم نے، جیسے میں نے کہا، اس سے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، دستبردار نہیں ہونا اس سے۔ یہ دیکھیں، آپ میرے دل کی آواز کے سوالات کر رہے ہیں۔ یہ ایشو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارا ملاکنڈ 3 ایک پروجیکٹ ہے، 2008 میں وہ بنا ہے، 12 سال اس کے ہو گئے ہیں۔ اس کی بجلی پیدا ہوتی ہے 2 روپے فی یونٹ، وہ ہم نیشنل گریڈ میں 2008 سے بھیج رہے ہیں 2 روپے فی یونٹ کے حساب سے۔ پھر ہماری انڈسٹری اس صوبے میں اسی بجلی کو 20 روپے پہ واپس خریدتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیں عقل مند کہہ سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہم 2 روپے پہ بیچیں اور پھر 20 روپے میں خریدیں؟ تو جب یہ گورنمنٹ آئی، چیف منسٹر محمود خان اور کیبنٹ نے، کہ دیکھیں یہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی یہ سستی بجلی یہاں پہ اپنی انڈسٹری کو فراہم کریں تاکہ ہماری انڈسٹری اس صوبے میں کمپیٹیٹو ہو، اکنامک ریوائول ہو، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے ہی ہمارے یہ پاپولیشن کو مواقع مل سکتے ہیں روزگار کے، نوکری کے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک ماڈل بنا دیا ہے۔ ہمارے پاس ایک یہاں پہ پیہور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے 18 میگا واٹ کا، اس کی بجلی ہم دے رہے تھے نیشنل گریڈ میں 4 روپے فی یونٹ۔ تو چیف منسٹر صاحب اور ہم نے اس کو پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ لے آئے، اور ہم نے ان کے یہ کہا کہ اگر آپ انڈسٹریل ریولوشن چاہتے ہیں، اکنامک ریوائول چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم یہ اپنی بجلی انڈسٹریز کو دیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وہ 18 میگا واٹ کی جو بجلی ہے اس کو ہم نے آکشن کیا۔ آکشن ہم نے کی اور ہمیں 7.5 روپے فی یونٹ کے 5 انڈسٹری سے ہمیں آفر آئے۔ چراٹ سیمنٹ بہت بڑا گروپ ہے، چراٹ پیکیجز، گدونا مازائی، گدونا سب سے بڑا ٹیکسٹائل یونٹ ہے پاکستان میں، اس نے ہم سے یہ بجلی خرید لی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن کر دیا ہے۔ ان سے ہم نے 15 کروڑ روپے ایز ایڈوانس سیکیورٹی بھی لے لی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم نے پچھلے ہفتے پیسکو کے ساتھ ویلنگ ایگریمنٹ پہ انیشل بھی کر دی ہے۔ اب ان کا بورڈ اپروو کرے گا، ہمارا پیڈو کا بورڈ اپروو کرے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری سستی بجلی جو ہے 7.5 روپے کی، یہ ان انڈسٹری کو فراہم ہوگی۔ باقی ملک میں 20 روپے، اس صوبے میں بھی 20 روپے، اور ہماری یہ پیہور کی بجلی جو ہے یہ ان انڈسٹری کو میسر ہوگی 7.5 روپے پہ۔ جب یہ ایک ماڈل ہم نے بنا لیا تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ آپریشنل ہو جائے گا اور یہ بجلی ویلنگ کی تھرو ان انڈسٹریز کو فراہم ہوگی۔ تو ہمارا ایک کمپیٹیٹو ایج بن جائے گا سارے پاکستان میں۔ سستی بجلی ہوگی تو یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، اکنامک ریوائول ہوگا، انڈسٹریل گروتھ ہوگی۔
دیکھیے اس میں آپ کو یہ کہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے 50 یونٹ تک جو بجلی کنزیومرز ہیں ان کو تو بہت میجر سبسڈی ملتی ہے. ایگریکلچر ٹیوب ویل جو ہے، دیکھیں آج کل پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا تقریباً 1 یونٹ کی جنریٹنگ کاسٹ جو ہے اور کنزیومر تک پہنچانے کا 1 یونٹ کی کاسٹ ہے 18 روپے پر یونٹ. لائف لائن کنزیومر ہے 0 سے لے کے 50 یونٹ تک، ان کو ملتی ہے میرا خیال ہے کہ کوئی 3-3.5 روپے کی. تو یہ 15 روپے کی سبسڈی ڈومیسٹک سیکٹر کو غریب طبقے کو یہ جا رہی ہے. پھر 50 سے لے کے 300 یونٹ تک جو کنزیوم کرتے ہیں وہ بھی غریب، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ اس کی کنزیوم کرتے ہیں. اس کو بھی سبسڈائز یونٹ ملتی ہے تقریباً کوئی 6-7 روپے فی یونٹ. اس سے 3 روپے سے جو اوپر ہوتا ہے وہ نہ غریب ہے نہ وہ لوور مڈل انکم کی کنزمپشن کرتا ہے. تو اب کسی نے تو اس خرچے کو برداشت کرنا ہے. اب گورنمنٹ نے برداشت کرنا ہے یا اس سیکٹر نے برداشت کرنا ہے. تو اگر آپ مفت کی بجلی دیتے جائیں گے کنزیومر میں تو یہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ غریب طبقے کو آلریڈی بہت بڑی تقریباً 14-15 روپے فی یونٹ کی سبسڈی آلریڈی مل رہی ہے. اچھا، تھینک یو، شکریہ. اچھا، اب یہ ہے کہ سولرائزیشن میں ہمارے 8 منصوبے ہم اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جتنے اس پہ جو خرچہ آ رہا ہے یہ پروونشل گورنمنٹ اپنے خزانے سے میٹ کر رہی ہے. سول سیکریٹریٹ میں ہم نے سولرائز کر دیا ہے ایک بلاک کو. سی ایم سیکریٹریٹ کو ہم نے سولرائز کر دیا ہے، جس پہ ایک تو گورنمنٹ کی جو بجلی کا خرچہ، یہ بھی ایک ماڈل ڈیولپ ہوا ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایک چیز جب شروع کرنی ہوتی ہے تو اس کو پائلٹ پروجیکٹ کہتے ہیں یا ماڈل کہتے ہیں. تو یہ پائلٹ پروجیکٹ یا ماڈل جو ہے یہ ہم نے شروع کر دیا ہے. سی ایم سیکریٹریٹ اور سول سیکریٹریٹ یہ ہم نے منصوبے کمپلیٹ کر لیے ہیں. اس میں ہم نے نیٹ میٹرنگ بھی لگا دی ہے. اس میں ہمیں کافی انرجی کی سیونگ ہوگی، نمبر 1. دوسرا یہ ایک میسج جائے گا کمیونٹی کو کہ ہم ماحولیات کو اور انوائرمنٹ کو پریزرو کرنے کے لیے، یہ ایک میسج ہے، گورنمنٹ کی ایک پالیسی ڈائریکشن ہے. دوسرا مساجد ہیں، ہم فوکس کر رہے ہیں ایکس فاٹا پہ اور مرجڈ ایریاز پہ. اس میں بھی ہم نے ایک ماڈل، ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جس میں 300 مساجد کو سولرائز کرنا تھا. اس میں سے 144 جو ہے وہ آلریڈی سولرائز ہو گئے. باقی جو ہے مارچ تک باقی 150 جو ہے وہ بھی سولرائز ہو جائیں گے. 13 منی گریڈز ہم ایکس فاٹا جو اب مرجڈ ایریا ہے اور ان کے ایف آر کے جو ایریا ہیں 7+6 13 منی گریڈز ہم لگا رہے ہیں ان کے ہر ٹرائبل ایریا کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے، بازار میں بیسکلی ہم لگا رہے ہیں. اس میں یہ بھی ایک آف گریڈ سلوشن ہے جس کو ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ اور ایک ماڈل بنانے کے جو 13 منی گریڈز پہ بھی شروع کام ہو گیا ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ جون تک یہ بھی مکمل ہو جائے گا. باقی 4000 مساجد ہیں جو کہ صوبے میں بننے ہیں، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، اس کے لسٹس آ گئے ہیں. ہر ضلع میں کتنے کتنے بننے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں. ٹینڈر فلوٹ ہو گیا ہے، اس کی رسپانس بھی آ گئی ہے، اس کی ٹیکنیکل ایویلیویشن ہو گئی ہے، فائنینشیل ایویلیویشن بھی ہو گئی ہے. اور ابھی آنے سے پہلے مجھے اس کا وہ جنرل مینیجر سولر ملا تھا، اس نے کہا کہ ہفتے 10 دن میں وہ لیٹر آف ایوارڈ بھی کر دیں گے تو فیبرری میں اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا. اچھا دیکھیں میں آپ کو اس میں ایکسپلین کروں.
نارملی ابھی تک یہ آتا رہا ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں ابھی تک میٹرنگ کا زیادہ سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں سبسڈی دیتی ہے. تو ایگزیکٹ فگر میرا خیال ہے کہ 20 میرا خیال ہے ایسے کوئی 16-20 بلین روپے کی وہاں پہ سبسڈی جاتی ہے. تو اس 16-20 بلین روپے کی جتنی بجلی آتی ہے وہ مرجڈ ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ نیٹ ورک ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو سے وہ میں آپ کو مثال دوں 100 یونٹ آ رہے تھے، وہ 100 یونٹ پہلے 50 لوگوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے، تو 2 یونٹ ایک گھرانے کو مل رہے تھے. اب وہ سے ایکسپینڈ ہو گئے ہیں نیٹ کنزیومرز، 100 کنزیومر ہو گئے، بجلی وہی 100 یونٹ کی آ رہی ہے، تو اب ایک یونٹ مل رہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے لوڈ شیڈنگ کم تھی، اب لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی، اس کا مین وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں نمبر آف کنزیومر زیادہ ہو گئے. تو بجلی وہی ہے، نمبر آف کنزیومر زیادہ ہو گئے، تو پر یونٹ کنزمپشن ذرا کم ہو گئی ہے. تو اس میں فردر نیٹ ورک اب ایکسپینڈ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں انٹروڈیوس کرنی ہوگی جو کہ اب ہم جا رہے ہیں اس طرف کہ میٹرنگ شروع کرنی ہوگی، اور ہم نے جرگے کیے ہیں قبائلیوں کے ساتھ، وہ میٹر لگوانے کے حق میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل لگائیں. یہ ابھی سٹارٹ ہو گیا. ہاں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی ٹیسکو نے اس کو انیشیٹ کیا ہے. ایم این ایز، ایم پی اے سارے آن بورڈ ہیں.